أكبر الله أكبر۔ السلام علیکم دوستو مسجد نبوی کے فرش سے قلین ہٹائے گئے تو فرش میں دفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پرانا کنواں مل گیا۔ ایک طویل عرصے بعد مدینہ منورہ کے صحن میں دفن وہ کنواں سامنے آ گیا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ کنواں کس کا تھا اور مسجد نبوی کا حصہ کیسے بنا؟ کورونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کا درجہ رکھنے والے دو شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سعودی حکومت نے انتہائی سخت اقدامات کیے اور مسجد نبوی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرش پر رکھے گئے قلینوں کو ہٹا دیا جائے۔ جب ان قلینوں کو ہٹایا گیا تو فرش پر موجود ایک جگہ ایسی بھی تھی جسے مخصوص ڈیزائن سے بنایا ہوا دائرہ لگا کر نشان زدہ کر دیا گیا تھا۔ اس دائرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ در حقیقت یہ دائرہ اس کنویں کی نشاندہی کے لیے لگایا گیا ہے جو مسجد کے فرش کے اس حصے کے عین نیچے دفن ہے۔ اگر آپ گیٹ نمبر 21 سے مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ دائرہ پہلے 3 پلرز کو چھوڑ کر تیسرے اور چوتھے پلر کے درمیان فرش پر دکھائی دے گا۔ اس کنویں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا جو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے چند مال ترین لوگوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے ہی یہ کنواں خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور بعد میں مسجد نبوی کی توسیع ہونے کے ساتھ یہ کنواں مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔